اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر 3195، اردو ترجمہ۔ 7 زمینوں کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان اور آسمان ہی کی طرح 7 زمینیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے درمیان اترتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ اور سورہ طور میں والسقف مرفوع سے مراد آسمان ہے، اور سورہ نازعات میں جو رفع سم کہا ہے ملک کے معنی بنائے عمارت کے ہیں، اور سورہ ذاریات میں جو حبک کا لفظ آیا ہے اس کے معنی برابر ہونا، یعنی ہموار اور خوبصورت ہونا ہے۔ سورہ اذا السماء انشقت میں جو لفظ اذنت ہے اس کا معنی سن لیا اور مان لیا، اور لفظ علقت کا معنی جتنے مردے اس میں تھے ان کو نکال کر باہر ڈال دیا، خالی ہو گئی۔ اور سورہ لیل میں جو لفظ تہاہا ہے اس کے معنی بچھایا ہوا۔ سورہ نازعات میں جو ساحرہ کا لفظ ہے اس کے معنی روح زمین میں ہے، وہیں جاندار رہتے سوتے اور جاگتے ہیں۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم کو اسماعیل بن علیہ نے خبر دی، انہیں علی بن مبارک نے کہا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابراہیم بن حارث نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، ان کا ایک دوسرے صاحب سے ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، ابو سلمہ کسی کی زمین کے ناحق لینے سے بچو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے زمین کے بارے میں ظلم کیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ حدیث نمبر 3196، اردو ترجمہ۔ ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں موسیٰ بن عتبہ نے انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ حدیث نمبر 3197، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے ابو بکرہ کے صاحبزادے عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں حرمت کے ہیں، 3 تو پے در پہ، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب معزز جو جمادی آخری کے اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ حدیث نمبر 3198، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ نے کہ
ارواح بنت ابی اوس سے ان کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا، جس کے متعلق اروا کہتی تھی اروا کہتی تھی کہ سعید نے میری زمین چھین لی۔ یہ مقدمہ مروان خلیفہ کے یہاں فیصلے کے لیے گیا، جو مدینے کا حاکم تھا۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، بھلا کیا میں ان کا حق دبا لوں گا؟ میں گواہ دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ایک بالش زمین بھی ظلم سے کسی کی دبا لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ابن ابی زناد نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، تب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ حدیث نمبر 3199، اردو ترجمہ۔ ستاروں کا بیان۔ قتادہ نے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں کہ ہم نے زینت دی آسمان نے دنیا کو تاروں کے چراغوں سے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انہیں آسمان کی زینت بنایا، شیاطین پر مارنے کے لیے بنایا، اور رات کی اندھیریوں میں انہیں صحیح راستہ چلتے رہنے کے لیے نشانات قرار دیا۔ پس جس شخص نے ان کے سوا دوسری باتیں کہیں، اس نے غلطی کی، اپنا حصہ تباہ کیا، اپنا وقت ضائع کیا یا اپنا ایمان کھویا۔ اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی اس کو اس نے معلوم کرنا چاہا۔ ابن عباس نے کہا کہ سورہ کہف میں لفظ حشیمہ ہے، اس کا معنی بدلا ہوا، الب کے معنی مویشیوں کا چارہ۔ یہ لفظ سورہ عبس میں ہے، اور سورہ رحمان میں لفظ انعام بمعنی مخلوق ہے، اور لفظ برزخ بمعنی پردہ ہے۔ اور مجاہد تابعی نے کہا کہ لفظ فاما بمعنی ملتفع ہے، اس کے معنی گہرے لپٹے ہوئے۔ غلب بھی بمعنی ملتفع اور لفظ فراشہ بمعنی محاذہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، مستقر بھی بمعنی محاذ ہے، اور سورہ اعراف میں جو لفظ نقدہ ہے اس کا معنی تھوڑا ہے۔ سورہ رحمان کی اس آیت کی تفسیر کہ سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں۔ مجاہد نے کہا یعنی چکی کی طرح گھومتے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے یوں کہا یعنی حساب سے مقررہ منزلوں میں پھرتے ہیں، زیادہ نہیں بڑھ سکتے۔ لفظ حسبان حساب کی جمع ہے، جیسے لفظ شہاب کی جمع شہبان ہے۔ اور سورہ والشمس میں جو لفظ ضحاہا آیا ہے، ضحاہا روشنی کو کہتے ہیں، اور سورہ یاسین میں جو یہ آتا ہے کہ سورج چاند کو نہیں پا سکتا، یعنی ایک کی روشنی دوسرے کو ماند نہیں کر سکتی، نہ ان کو یہ بات سزاوار ہے۔ اور اسی صورت میں جو الفاظ واللیل سابق النہار میں، ان کا مطلب یہ دن اور رات ہر ایک دوسرے کے طالب ہو کر لپکے جا رہے ہیں۔ اور اسی سورے میں لفظ نسلخ کا معنی یہ ہے کہ دن کو رات سے اور رات کو دن سے ہم نکال دیتے ہیں۔ اور سورہ حاقہ میں جو واہیہ کا لفظ ہے، وہی کے معنی پھٹ جانا۔ اور اسی صورت میں یہ والملک علی ارجیہا کا یعنی فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے جب تک وہ پھٹے گا نہیں، جیسے کہتے دو کنویں کے کنارے پر ہے۔ اور سورہ والنازعات میں جو لفظ اغطش، اور سورہ انعام میں لفظ جن ہے، جس کے معنی اندھیری کے ہیں۔
یعنی اندھیاری کی اور اندھیاری ہوئی۔ اور امام حسن بصری نے کہا کہ سورہ اذا الشمس میں قورت کا لفظ اس کا معنی یہ ہے کہ جب لپیٹ کر تاریک کر دیا جائے گا، اور سورہ انشقت میں جو وما وسق کا لفظ ہے اس کے معنی جو اکٹھا کرے۔ اسی صورت میں اتسق کا معنی سیدھا ہوا۔ اور سورہ فرقان میں جو بروجہا کا لفظ ہے، بروج سورج اور چاند کی منزلوں کو کہتے ہیں۔ اور سورہ فاطر میں جو حرور کا لفظ ہے اس کے معنی دھوپ کی گرمی ہے۔ اور ابن عباس نے کہا حرور رات کی گرمی اور سمرم دن کی گرمی۔ اور سورہ فاطر میں یولج کا لفظ ہے، اس کے معنی لپیٹتا ہے، اندر داخل کرتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں جو ولیجت کا لفظ ہے اس کے معنی اندر گھسا ہوا، یعنی رازدار دوست۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے باپ یزید بن شریک نے، اور ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سورہ یاسین 38 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حدیث نمبر 3200 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مرحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن فیروز داناج نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب بدء الخلق کی حدیث نمبر 3195 سے 3200 تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔